اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج جامع مسجد اولیاء اللہ کی طرف سے یہ ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں جو ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو سری کے اندر ہوتا رہا ہے، الحمدللہ یہ کووڈ-19 کی وجہ سے اس پروگرام کو اس مہینے آن لائن کیا جا رہا ہے، اور مجھے اللہ کے تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس پروگرام سے انشاءاللہ العزیز جو بھی ہم سب کو مجھ کو بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، مبارک رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو احکامات رکھے ہیں، جو حکم دیے ہیں، اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا آج انشاءاللہ. سب سے پہلے تو دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ اس میں روزے رکھنے کا کیا مقصد ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ایک ریچول ہے، ایک رسم ہے جسے ہمیں پورا کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کا ایک ہدف ہے، ایک گول ہے، something you have to achieve. اگر وہ اچیومنٹ نہیں ہے تو آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، آپ صرف بھوکے پیاسے رہیں. So there is a difference between being hungry and thirsty and fasting. The difference between just hungry and thirsty is that you can be hungry and thirsty any day of the year. لیکن فاسٹنگ جو مینڈیٹوری ہے اسلام میں، that is in the month of Ramadan, and it has some very serious, very important requirements. Hunger and thirst and some few other things have been forbidden when we are fasting from dawn to sunset for a reason. And the reason is that we're supposed to achieve a goal. This hunger and thirst is a tool to achieve that goal. جس طرح سے کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، اسی طرح اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو ابھی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، حاصل کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اور وہ کام ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک کھانا نہیں، فجر سے سن سیٹ تک، غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا ہے، اور دوسری چیزیں. لیکن مقصد یاد رکھیے، روزے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چاہتا ہے کہ بس آپ بھوکے پیاسے رہیں ایک مہینے کے لیے. اللہ doesn't want our hunger and thirst. Allah wants us to achieve something when you go through the pain of hunger and thirst. And that pain of hunger and thirst should develop a certain qualities and certain attributes in us. And what are those things? Allah تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ نے یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے تھے. کو تم لوگ پہلی امت نہیں ہو جو روزہ رکھ رہے ہیں. یو آر ناٹ دا فرسٹ نیشن ہو از فاسٹنگ. پیپل بفور یو یوز ٹو فاسٹ. They had the guidance of fasting. And those people before you and the people of Ummah of Rasulullah alayhi salatu wasalam, Allah has made fasting upon you compulsory. Why? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That is the goal. That is the hadaf. یہ ہدف ہے، یہ گول ہے، یہ ٹارگٹ ہے کہ تم ایک متقی انسان بن جاؤ. اور متقی کون ہے؟ متقی یاد رکھیے، لوگوں نے تو عجیب عجیب ڈیفینیشن بنا لی ہے. متقی وہ ہے جو انسان ایک اچھا انسان، ایک آنےسٹ انسان، ایک سنسیئر انسان، اللہ کا فرما بردار انسان، اللہ کے سے ڈرنے والا انسان، اللہ کا شعور رکھنے والا انسان. the person who has the consciousness of Allah, the one who fears Allah subhanahu wa ta'ala for accountability, the one who is compassionate, the one who is merciful, the one who has an helping attitude, the one who is humble and down to earth, the one who is able to control his or her anger, the one who do not seek revenge, the one who goes and help the needy and the poor, the one who gives charity. All these attributes are the attributes of muttaqi. And Allah wants us to be like that. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے اس لیے ہم پہ فرض کیے کہ ہم ایک اچھے انسان بن جائیں، اللہ کے فرما بردار انسان بن جائیں. اور جو یاد رکھیے اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہ مولوی صاحب ہو گیا، کہتے ہیں جناب مذہبی ہو گیا، مذہبی ہو گیا. واٹ از مذہبی؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو آپ مذہبی خود ہی ہو گئے. If somebody is calling himself or herself a Muslim, you are a religious person because you are following a religion. اور ہمارے ریلیجن میں فنیٹسزم نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ زیادہ مذہبی ہو گئے تو اس کا مطلب فنیٹک ہو جائیں گے. مسلمان فنیٹک ہو ہی نہیں سکتا نمبر ایک، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. اب جو فنیٹک ہو گئے ہیں اللہ معاف کرے، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. ہمارے دین میں تو اللہ کی عبادت میں بھی ماڈریشن ہے. ہمارے دین میں تو اللہ کی عبادت میں بھی متوسط ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر امت ہو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو، خود بھی اچھا کام کرتے ہو اور خود بھی برائی سے بچتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعلناکم امتا وسط، اللہ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے، نیشن آف ماڈریشن. تو رمضان المبارک کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس میں جو فاسٹنگ ہے یاد رکھیے، اس کا مقصد ہے انسان اچھا انسان بنے، اچھا مسلمان بنے، اللہ کا اچھا فرما بردار بنے، ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والا بنے، غریبوں کی مدد کرنے والا بنے، یتیموں کا خیر خواہ بنے. انسان اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پہچانے، انسان اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پہچانے. میں نے یہ دیکھا کہ جناب لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے حقوق دینے ہیں وہ حق نہیں دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کے اس روزے رکھنے سے، نمازیں پڑھنے سے، داڑیاں رکھنے سے، پگڑیاں باندھنے سے، اونچی شلوار کر لینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کتنے حج عمرے کر لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان اسلام is a way of life. Unless we live the way Islam wants us to live, we are not a good Muslim. روزے کا مقصد ہے کہ انسان کو اچھا مسلمان بنا دے، اچھا انسان بنا دے. اور اچھا انسان ہی اچھا مسلمان ہوگا، اچھا مسلمان ہی اچھا انسان ہوگا. اب دیکھیے اچھا انسان کی تعریف کیا کریں وہ سمجھ لیجیے آپ. دیکھیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو سیکرٹ ہے. جب تک انسان کسی دوسرے کو بتائے نہیں کہ میں روزے سے ہوں، کسی کو نہیں پتا کہ آپ بھوکے ہیں پیاسے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو جناب ایک گرمپی فیس بنا لیتے ہیں، جناب بڑا غصے میں بھرے بیٹھے ہوئے ہیں، لگتا ہے جیسے بڑی اذیت میں مبتلا ہیں. تو ایسا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اللہ معاف کرے مجھے، میں یہ تو نہیں کہوں گا روزہ نہ رکھے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سوچیں اس معاملے میں
کہ آپ کس قسم کا روزہ رکھ رہے ہیں. اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول نہیں ہے اور آپ صرف بھوکے اور پیاسے ہیں تو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ کو راضی کر سکے نہ کھانا کھا سکے، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو یا تو آپ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، وہ مقصد حاصل کریں. خالی کہ بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. روزے ایک مخفی عبادت ہے، تو انسان چہرے پہ مسکراہٹ رکھے، نقاہت اور پریشانی اور وہ جو کرب کی کیفیت ہے اس کا اظہار نہ ہونے دے. اگر بعض اوقات لمبے روزے ہوتے ہیں، انسان کو ایسی کیفیت آ جاتی ہے، وہ اللہ کی خاطر اسے برداشت کرے، لوگوں کے سامنے وہ اسمک رہے، لوگوں کے سامنے وہ خوش مزاج رہے. انسان روزہ آیا، بھوک لگی ہوئی ہے، دفتر سے آئے جناب بیوی پہ ناراض ہو رہے ہیں، بچوں پہ ناراض ہو رہے ہیں، بیوی شوہر پہ ناراض ہو رہی ہے، دونوں مل کر بچوں پہ ناراض ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہے. رمضان دس ڈیمیجز دی اسپرٹ آف رمضان، دس ڈیمیجز دی اسپرٹ آف فاسٹنگ. کیوں؟ رمضان ہے ہی روزہ ہے ہی اس چیز کا نام کہ انسان اپنی خواہشات پہ قابو کرے. آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ کو اینگر ہے، آپ اپنے اس غصے پہ قابو کریں. آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے روزے کی وجہ سے، اس پہ اس کا اظہار نہ کریں، اس پہ خاموش رہیں، صبر کریں. یہ روزے کا مقصد ہے. تو روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے کہ جس مخفی عبادت میں انسان کو ایک بہترین کوالٹی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیولپ کروانا چاہتے ہیں انسان کے اندر. وہ کوالٹی کیا ہے؟ وہ سینس کیا ہے؟ وہ عقیدہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک اور فہم اور شعور، اللہ کا شعور. یعنی دیکھیں، جب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی شخص مجھے دیکھ نہیں رہا، چلے میں کوئی دیکھ لے گا تو کہہ دے گا جناب مولوی صاحب نے روزہ نہیں رکھا. کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میں کھا بھی سکتا ہوں، میں پی بھی سکتا ہوں، میں جو چاہے کرنے، دس از اے فری کنٹری، آپ جو مرضی کرتے پھریں. زبردستی روزہ نہیں رکھوا سکتا کوئی. لیکن ہم روزہ رکھتے ہیں اور یہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ نہیں رکھا، اس رب کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا. اگر میں خاموشی کے ساتھ تنہائی میں چھپ کر کچھ کھا پی بھی لوں گا تو یاد رکھیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو میری ہر حال سے واقف ہے، وہ تو میری ہر بات سے واقف ہے. تو وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے تو یہ جو ادراک انسان کو پیدا ہوتا ہے، یہ جو شعور انسان کو پیدا ہوتا ہے، this consciousness of Allah that Allah is watching me all the time and Allah is listening me all the time, that when I'm developing, I have developed those consciousness کہ اللہ is with me. پھر انسان کسی پہ ظلم کرے گا تو وہ سوچے گا پہلے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے گا تو یہ سوچے گا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ بولے گا تو اس کو پتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے. یہ جو شعور انسان کو پیدا ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے خود بخود اچھا انسان بن جاتا ہے. اس کو پتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے پوری طرح سے واقف ہے. تو یہ جو ادراک اور یہ شعور انسان کو جب پیدا ہوتا ہے تو یاد رکھیے پھر انسان برائیوں سے بچنے لگتا ہے. پھر وہ انسان برے کاموں کی طرف جانے کی بجائے اچھے کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو دیکھ رہے ہیں. یہی روزے کا مقصد ہے، یہی روزے کا ہدف ہے، یہی روزے کا آؤٹ کم ہے. Remember, we are preparing for Ramadan. It's going to start inshallah 3, 4, 5 days, within 4 days. How to prepare for Ramadan? Number one, we make commitment that I am going to fast for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala only. And Allah will be all watching and Allah all listening. میں نے ہر کام سے اس کام سے بچنا ہے جو میں ماضی میں کرتا رہا ہوں، اب میں نے رمضان میں نہیں کرنا، اور میں نے اللہ سے توبہ کرنی ہے. اور انسان جب بھوک اور پیاس کی شدت میں ہو تو اس بھوک اور پیاس کی شدت کو اللہ کی خاطر برداشت کرے، غصے کا اظہار نہ کرے، کنٹرول کرے، لوگوں سے ہمدردیاں نہ حاصل کرے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا روزہ رکھ کے جناب دفتر میں چلے جاتے ہیں. اب یہ غیر مسلم ملک ہے، اب جناب انہوں نے بڑا برا سا چہرہ بنایا ہوا ہے، تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، نیند بھی آ رہی ہے. اب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیسا مذہب ہے کہ جناب ان کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو آپ اپنے ہی دین کی، اپنے ریلیجن کی ایک نیگیٹو امیج عبادت کر کے کریٹ کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کیسا ظالم مذہب ہے کہ جناب اس نے لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے. آپ اس چیز کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟
اللہ نے بھوکا پیسہ رکھنے اور تکلیف اور مصیبت میں اس لیے ڈالا کہ آپ لوگوں کے سامنے جا کے اس کے اسلام کی نیگیٹو امیج بنائیں کہ میں تو روزہ رکھا ہوا بھائی، تھکا ہوا ہوں میں اور نیند بھی آ رہی. نہیں، آپ نے اور زیادہ محنت کے ساتھ اور زیادہ جدوجہد کے ساتھ کام کرنا ہے. دفتر میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، wherever we are. We should not be lazy. We should not be laid back. We should be more energetic. We should be more, alhamdulillah, hardworking in the month of Ramadan. دوسری بات یہ کہ رمضان کے اندر انسان کو قرآن کریم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. رمضان is the month of Quran. Allah Tabarak wa Ta'ala says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Allah says, in this month of Ramadan, I have revealed Quran. قرآن کریم مطالعہ کر. دیکھیے آج کل کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے. اللہ اس کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا نامراد، بڑا ڈینجرس وائرس ہے which has spread out around the world. May Allah save every one of you and everyone on the planet Earth from this virus. But at the same time, in this bad thing, there is something that we can make good for us. اس برائی کے اندر اچھائی نکالیے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو برائی کے اندر بھی اچھائی اپنے لیے نکال لیتا ہے اور اللہ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیے موسٹلی وی آر ناٹ گوئنگ ورک، وی آر ورکنگ فرام ہوم اور وی آر ناٹ ورکنگ ایٹ آل. ہمارے پاس ٹائم ہے. اس ٹائم کو بجائے اس کے کہ آپ سو کے روزے میں نیند بھی زیادہ آتی ہے دوپہر کو، سوئے نہیں، ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، موویاں دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس میں وقت ضائع کریں. آپ آفس بھی نہیں جا رہے ہیں، آپ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہے ہیں، آپ کالج بھی نہیں جا رہے ہیں. You are not busy. So what you do? Use this time not in sleep, not in video games, not in chatting. Spend this time to learn your religion. Read Quran Kareem with translation, with tafsir. Read Islamic jurisprudence, Islam ke masail samjhe. Learn what are the mandatory things in the prayer, what breaks the prayer, what breaks the wudu, what is purity, what is impurity, what is halal, what is haram, what is the law of inheritance, how we get married, how we get burial. All these basics and the fundamental laws of Islam, rules of Islam, Sharia of Islam, jurisprudence of Islam. Learn. This is the good time to spend. And that's what we need. My dear brothers and sisters, in this month of Ramadan, this is also called Mahi Mawasat. This is called Mahi Mawasat. This is the month of compassion. This is the month of love. This is the month of respect. This is the month of reach out. This is the month of kindness and courtesy. Mahi Mawasat. Reach out to your neighbors. Reach out to your friends. Non-Muslim friends, non-Muslim neighbors. Share your iftar with them. Invite them to your home for iftar. Show them how we pray. Show them how we fast. Show them how we take iftar. Educate them about Islam. This is the good opportunity. A lot of people are suffering because of the COVID-19. Give them some food. Bring their medicine. Help them. If they do not need any food, they do not need any help, talk to them. Explain to them what is fasting is all about. There are millions of people who are hungry. Go food banks, give some food there. This is the month of compassion. This is the month of charity. Take out your zakat. Give sadaqah. I know it's a very hard time on a lot of people. A lot of people have lost jobs. A lot of people are suffering because of loss of business. But still, alhamdulillah, we are managing our families. So reach out to those who are in need. उनकी मदद करें. उनको रिश्तेदारों का सबसे पहले हक है. मैंने बाद लोगों को देखा है जनाब वो सारी दुनिया में तो चंदा देते फिरेंगे, सारे लोगों को खाने खिलाते फिरेंगे, रिश्तेदार उनके गरीब बैठे हुए उनको पूछेंगे नहीं. That's not good. Your relatives have more right on you than other people.
Your neighbor has more right on you than the distant people. تو reach out. اس ماہ مبارک میں تراویح کی نماز پڑھیں. اگر مسجد میں تراویح کی نماز نہیں ہو رہی ہے بیکاز آف دس کووڈ-19، گھر میں پڑھیں. اگر آپ کو پورا قرآن حفظ یاد نہیں ہے تو آپ سورۃ تراویح پڑھیں اور زیادہ قرآن میمورائز کریں. روزانہ ایک سورت یاد کر لیں. الحمدللہ روزانہ ایک سورت یاد کر لیں گے آپ، 30ویں سپارے کی سورتیں یاد کر لیں تو آپ کو کم از کم ایک مہینے میں ایک سپارہ تو یاد ہو جائے گا. ایک سپارہ یاد نہیں ہوگا، آدھا یاد ہو جائے گا، 1/4 یاد ہو جائے گا. یاد کریں، قرآن میمورائز کریں. دس از دا اینیورسری آف قرآن. تو قرآن سے محبت کریں، اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اور رات کو پھر تراویح خود پڑھیں اور اس میں اپنے گھر میں جماعت کر لیں اور اس میں تلاوت قرآن کریم کریں. یاد رکھیں، اگر مسجد کی تراویح کی نماز اسٹریم ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ اس کو سن ضرور سکتے ہیں لیکن آپ اس نماز کو فالو نہیں کر سکتے. یعنی امام صاحب وہ اس انٹرنیٹ پہ نماز آ رہی ہے اور امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، انہی کے ساتھ آپ رکوع کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ ان کو فالو کر رہے ہیں. وہ اس سے نماز نہیں ہوگی. یاد رکھیے، نماز کی شرط یہ ہے کہ امام مقتدی کے ساتھ ہو، فزیکلی ساتھ ہو. آپ قرآن کریم سن لیں، آپ تقریر سن لیں، آپ نعت شریف سن لیں، آپ دوسری ساری چیزیں سن لیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے امام کا مقتدی کے ساتھ ہونا ضروری ہے. یہ تمام علماء کا فتویٰ ہے. انٹرنیٹ پہ نماز نہیں ہوتی ہے. انٹرنیٹ پہ نماز دیکھی جا سکتی ہے، سنی جا سکتی ہے، لیکن پڑھی نہیں جا سکتی. تو حضرات محترم، اس ماہ مبارک کے اندر آپ جامع مسجد اولیاء اللہ دیکھیے. دس از یور مسجد. Unfortunately, there has been several setbacks. اور اس سیٹ بیکس کا مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ کوئی تعلق اس وجہ سے نہیں، یا تو سٹی نے اپروول دینے میں تاخیر کی ہے، سٹی نے اپنے لاس کو چینج کیا ہے اور اس کی تاخیر ہو گئی. اور الحمدللہ اس سمر میں پورا آپ کو معلوم ہے کہ پورا پلان تھا کہ ہم نے کنسٹرکشن سٹارٹ کرنی ہے. اور ابھی بھی انشاءاللہ اگر اللہ کرے یہ کووڈ-19 دفعہ ہو جائے، دور ہو جائے، if this COVID-19 goes away, virus goes away and the life becomes relatively normal, I know completely normal تو مجھے نہیں معلوم کب ہوگی ہے، لیکن relatively اگر normal ہو جائے، تھوڑی سی restrictions آسان ہو جائیں، we are going to start the construction. لیکن فی الحال ابھی کنسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جامع مسجد اولیاء اللہ کو آپ بھول جائیں. You should not be forgetting جامع مسجد اولیاء اللہ. There are still expenses that is incurred. Although the masjid has been demolished, we are waiting for some of the still documents from the city to be given to us for construction to start. لیکن اس وقت بھی ایکسپینسز ہیں کیونکہ لازمی طور پر کچھ پیمنٹس ہیں، انوائسز آئے ہوئے ہیں، وہ پے کرنے ہیں. آگے جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور مسجد جمعے کی نماز بھی مسجد کی اب نہیں ہوتی ہے کیونکہ مسجد ڈیمالش ہو چکی ہے. ڈونیشن آپ کے بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی زیادہ نہیں ہو رہی ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ دیکھیے سب سے زیادہ الحمدللہ باقی مساجد اسٹیبلش ہو چکی ہیں، اس مسجد کو سب سے زیادہ آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے. آپ کی ایک ایک پائی الحمدللہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اس مسجد کے پروجیکٹ میں خرچ ہوتی ہے. اس مسجد کی جتنی بھی ٹیم ہے، طارق بھرگری صاحب، ارجمن صاحب، ہارون صاحب، ڈاکٹر نیاز صاحب، غلام محی الدین صاحب، ہمارے سید آصف اقبال صاحب، رائے عثمان صاحب، راشد کالون صاحب، جی نوید وڑائی، کیا نام ان کا، خرم وڑائی صاحب، اور بہت سارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ جن کے میں بھی نام بولوں. ایک تنوری صاحب ہے ماشاءاللہ، وہ مسجد کمیٹی میں تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ وہ بھی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارے عبد الرؤوف صاحب، عبد القیوم صاحب، ماشاءاللہ ان سب کی بڑی خدمات ہیں، بہت خدمات ہیں، بڑی خدمات ہیں جس کو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ آپ ہی کی کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ سب آپ کے ساتھی ہیں اور الحمدللہ اس مسجد کے بانیاں ہیں یہ سب لوگ. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اللہ کے اس گھر کی آبادی کے لیے، اس کو بنانے کے لیے آپ ڈونیشنز ضرور دیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامک ایسوسی ایشن آف ویسٹرن کینیڈا ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے. تو جو بھی ڈونیشن آپ دیتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر الحمدللہ اس کی ٹیکس رسید آپ کو ملتی ہے. حیدر صاحب میں ان کا نام بھول گیا تھا، جو مسجد کے خزانچی بھی ہیں ماشاءاللہ.
تو یہ رسید آپ کو ملے گی انشاءاللہ. تو آپ اس جامع مسجد اولیاء اللہ کے لیے ڈونیشن ضرور دیں. اس رمضان مبارک میں اگر تراویح آپ جس مسجد میں بھی پڑھیں لیکن آپ ڈونیشن اس مسجد کو دیں، اس لیے کہ یہ مسجد ڈیسپریٹلی نیڈ یور منی، اور اگر فائنینشیل مشکلات ہوں گی تو اس کی تعمیر مکمل ہونے میں دیر لگ جائے گی. جتنی جلدی الحمدللہ فائنینشیل مسئلے حل ہو جائیں گے اتنی جلدی یعنی اس کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی. لیکن فی الحال تو کرونا وائرس کی وجہ سے سارا کام رکا ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو جلد جلد مکمل فرمائے، اس مسجد کو اللہ آباد فرمائے، اور جو بھی اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں اور جنہوں نے کیا ماضی میں، جو آئندہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں، رزق میں، اعمال صالح میں، گھر بار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کو صحت مند رکھے. اللہ ان کی فیملی میں سے، ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کو بیمار نہ ہونے دے. کرونا وائرس سے اللہ ان سب کو دور رکھے. حضرات محترم، بس آخر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جامع مسجد اولیاء اللہ کے لیے ڈونیشن ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. جامع مسجد اولیاء اللہ جو ہے اسلامک ایسوسیشن آف ویسٹرن کینیڈا کی جو ویب سائٹ ہے، آپ گوگل کریں گے آپ کو نام مل جائے گا. ویب سائٹ پہ جائیے اور آپ ویب سائٹ پہ جانے کے بعد وہاں پر جو لنک ہے اس کے ذریعے آپ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پے پال کے ذریعے دے سکتے ہیں. آپ ای ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ بینک میں جمع کرا سکتے ہیں. ویب سائٹ کے اوپر ساری انفارمیشن موجود ہے. اسلامک ایسوسیشن آف ویسٹرن کینیڈا اسلامک ایسوسیشن IAWC.ca. آپ یہ دے دیں انشاءاللہ العزیز، وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ دے سکتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ آپ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ مسجد سب سے زیادہ مستحق ہے، اور اس لیے کہ اس کی تعمیر میں، اس کے بنانے میں، اس کے ہر چیز میں آپ کا پسینہ بھی شامل ہے، آپ کا خون بھی شامل ہے، اور آپ کے پیسے بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں اس مسجد کے بارے میں کوئی سوال ہو مجھ سے ضرور پوچھے. یاد رکھیے میں ارجمن صاحب سے، ہارون صاحب سے اور باقی تمام ساتھیوں سے آلموسٹ فیس بک کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے میرا رابطہ رہتا ہے، اور الحمدللہ وہ مجھے بتاتے رہتے ہیں. صرف یہ کہ اب سٹی آف سری کے اندر لوگ اپنے گھروں سے کام کر رہے ہیں تو کام بڑا سلو چل رہا ہے. تو ابھی دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو تھوڑے بہت ڈاکومنٹس رہ گئے ہیں وہ پورے مکمل ہو جائیں، اور انشاءاللہ یہ کووڈ-19 دور ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کنسٹرکشن شروع ہوگی. میری بڑی خواہش ہے کہ الحمدللہ اس سمر میں الحمدللہ اس کی مسجد کی کنسٹرکشن شروع ہو جائے، جو ہمارا پلان ہے. آپ بھی دعا فرمائیں اور آپ بھی تعاون کریں. اور آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے فیس بک پہ، آپ میرا فون نمبر ہے 4169945467، ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ، اور آپ رابطہ حیدر صاحب سے بھی، ارجمن صاحب سے اور سارے ساتھیوں سے کر سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. اب آپ کا اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. آپ یہ فیس بک پہ آپ کامنٹس میں آپ نے سوال ڈال سکتے ہیں، تو میں آپ کو سوالوں کا جواب دینے کو تیار ہوں انشاءاللہ. I'm just going to check کہ اگر کوئی سوال ہے، ادروائز پھر ہم دعا کے اوپر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں. فون کے اوپر آپ نے اگر کوئی پوچھنا ہے وہاں ٹیکسٹ کر دیں 4169945467 پہ آپ مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. There is no question. So let's stop. دعا کر لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ايد الاسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یہ کووڈ-19 کو پروردگار اس پوری دنیا سے دور فرما. یا اللہ تمام دنیا میں جو لوگ بیمار ہیں پروردگار، مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، جو بھی بیمار ہے، یا اللہ سب کو ظاہری باطنی سلامتی عطا فرما. یا اللہ جو اس وائرس کی وجہ سے جن کے نقصان ہو گئے، بزنس کے نقصان ہو گئے، جاب کے نقصان ہو گئے، یا اللہ ان کی تلافی فرما دے.
یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، یا اللہ آنے والے مہینہ رمضان مبارک کی برکتیں رحمتیں عطا فرما، یا اللہ اس ماہ مقدس کے اندر پروردگار ہم سب کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مقدس میں پروردگار پاکستان کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، ہندوستان کے، کشمیر، فلسطین، شام، عراق، سیریا، یمن، چائنا، برما، پروردگار ان تمام جگہوں پر اس وقت مسلمان بڑے مغلوب ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، جو جہاں بھی پروردگار مقبوضہ کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر آزادی نصیب فرما، یا اللہ بڑے لوگ پریشان ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سستیوں کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیرا۔ انشاءاللہ رمضان شریف میں بھی جامع مسجد اولیاء اللہ کی طرف سے آن لائن پروگرام ہوں گے۔ یہ پہلا پروگرام آج ہوا ہے، انشاءاللہ مزید پروگرام ہوں گے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کی جائے گی، اور اس میں دوسرے علماء اور نعت خوانوں کو بھی انشاءاللہ زوم سافٹ ویئر کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پلیز اگین ڈونٹ forget جامع مسجد اولیاء اللہ، that is your donation, that's the most deserving masjid inshallah.